مسلمانوں کان کھول کر سن لو اور قرآن کھول کر دیکھ لو. اللہ سبحانہ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ یونس آیت 84، اگر دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو. سورہ القمر آیت 43، کیا انہوں نے خدا کے سوا اور سفارش کرنے والے بنا رکھے ہیں؟ کہہ دو کہ وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، سفارش تو سب خدا کے اختیار میں ہے. سورہ الشورى آیت 46، خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ ہی مددگار. قیامت کے دن خدا کے سوا ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے. سورہ عنکبوت آیت 17، اور جن لوگوں کو تم نے خدا کے سوا کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی کمزور ہے. پھر اکثر مردہ پرست اولیاؤں کی قبروں کے پجاری یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ کسی کو معبود نہ بناؤ. ہم تو اولیاؤں کو معبود نہیں بناتے، ہم اولیاؤں کی عزت کرتے ہیں، ہم اولیاؤں کو مانتے ہیں، ہم اولیاؤں کی عبادت نہیں کرتے. عبادت تو ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں. ہم تو بزرگوں کے تابع دار ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم تو ان کو خوش رکھتے ہیں کہ اگر یہ خوش ہو جائیں گے تو ہمیں خدا کا مقرب بنا دیں گے. تو مسلمانوں سب سے پہلے بہتر تو یہ ہوگا کہ یہاں لفظ عبادت کے معنی سمجھ لیے جائیں. عبادت کا مطلب ہے کسی کی بندگی اور تابعداری کرنا اور اس کی ہستی کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی، فرما برداری کا اظہار کرنا. اب جب کوئی کسی مزار کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تب کیا اس کی عاجزانہ کیفیت نہیں ہوتی؟ کیا وہ قبر کو تعظیم اور احترام سے نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ کیا وہ اس قبر کے سامنے بے بس نظر نہیں آتا؟ یہی عبادت ہے جس کو اللہ سبحانہ نے شرک عظیم کہا ہے اور جس کی معافی کا کوئی سوال نہیں. مسلمانوں اللہ سبحانہ اس نظریہ کی بھی کھلم کھلا نفی فرماتے ہیں کہ اولیاء یا بزرگ اگر خوش ہو جائیں تو وہ انسان کو خدا کا قریبی بنا دیں گے. اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے جن لوگوں نے اس کے سوا اور اولیاء بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس لیے اطاعت کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا قریب بنا دیں گے. تو یہ غلط ہے. جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا. پھر سورہ الفتح آیت 11، کس میں طاقت ہے جو خدا سے تمہارے حق میں کچھ کروا سکے. سورہ یونس آیت 106، خدا کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارنا جو تمہارا نہ کوئی بھلا کر سکے نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے. اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. ان واضح قرآنی آیات کے احکامات کے بعد بھی اگر مسلمانوں کو نبیوں، ولیوں، اماموں، پیروں، فقیروں اور بزرگوں کو مانے اور مدد کے لیے پکارے تو وہ مسلمان نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ کے آخری رسول دین اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن ہے، جو دین اسلام اور مسلمانوں کو بری طرح نقصان پہنچانے کے ارادے سے مسلمان بنا ہوا ہے. مسلمانوں، عقائد کا انسان کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے. عقائد کا صحیح ہونا اسی طرح ہے جس طرح کسی بہت بڑی عمارت کی بنیادوں کا صحیح ہونا. اگر بنیاد غلط پڑ جائے تو آپ عمارت کو کتنا ہی ظاہری حسن اور نقش و نگار سے جگمگائیں، وہ ایک نہ ایک دن گر جائے گی. اسی طرح تمہارے عقائد کا مسلمانوں درست ہونا بہت ضروری ہے. اس دنیا میں 3 طرح کے عقائد رکھنے والے انسان بستے ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کا ایمان ان باتوں پر ہے کہ اس کارخانہ قدرت میں ضرور ایسی کوئی طاقت ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، جس کے اختیار میں ہر شے کی زندگی اور موت ہے، جو پروردگار عالم ہونے کے اعتبار سے ہر ذی جان کی نشو و نما کے لیے ضروری اسباب پیدا کرتی ہے، جو قیامت کے دن جزا اور سزا دینے کا اختیار رکھتی ہے. اس قوت اور طاقت کا نام اللہ رب العزت ہے. اس قسم کے انسانوں کو دین حق پر چلنے والا، ایمان والا
یا مومن کہا جاتا ہے۔ اب اس قسم کے لوگوں میں جن کا خدا پر ایمان ہے، ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایسی شخصیات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جن کو وہ خدا کا رسول، نبی، فرستادہ، پیامبر کہتے ہیں، جنہوں نے انسانوں کو آسمانی کتب اور صحیفوں کے ذریعے خدا کی خبر دی۔ تو اس طرح خدا کو ماننے والوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ نبیوں، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لائیں، نبیوں کی ان ہدایات پر بھی ایمان لائیں جو انہوں نے وحی اور کتاب کے ذریعے بیان فرمائی۔ اللہ سبحانہ کے قرآنی ارشادات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کو دین اسلام کی تعلیم ہی دی گئی تھی اور ہر نبی کی امت مسلم ہی تھی۔ پھر دوسری قسم کے انسان وہ ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ کسی بت یا کسی آستانے کو پوجتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود ہی ایک دھماکے سے عالم وجود میں آئی تھی اور پھر اس دن سے خود کار نظام کے تحت آٹومیٹک طریقے سے رواں دواں ہے، اس کا کوئی انجام نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے انسانوں کو ہم عرف عام میں دہریہ کہتے ہیں۔ تیسری قسم کے انسان اب وہ ہیں جن کا اللہ سبحانہ پر ایمان تو ہے، مگر انہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل اور مفادات کے حصول کے لیے کئی اور خدا بھی بنا رکھے ہیں، جن کو خدا کے ساتھ شریک بناتے اور بتاتے ہیں، جو کسی کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں، جو کسی مورتی کو خدا یا کسی قبر کو حاجت روا مانتے ہیں، جن کے یہ لوگ بت تراشتے ہیں، آستانے بناتے ہیں، دربار درگاہیں مزار کھڑے کرتے ہیں، ان کے نام پر یہ قربانیاں بھی دیتے ہیں، نظر و نیاز بھی بانٹتے ہیں، جو ان کے نزدیک حاجت روا، مشکل کشا اور داتا ہیں، جو ان کو دنیا کی نعمتوں اور مال و اولاد سے نوازتے ہیں، جو ان کے نزدیک ان کی بخشش کی ضامن اور دستگیری کے ذمہ دار ہیں، جن کو ان لوگوں نے خود ہی مختلف نام اور خود ہی مختلف اختیارات دے رکھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے سورہ یونس میں ارشاد بھی فرمایا، جبکہ خدا نے ان کے کوئی ایسے نام تجویز نہیں کیے۔ پھر سورہ نجم آیت 23 میں فرمایا، وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے تو کوئی ان کی سند نازل نہیں کی۔ یہ خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کھلی ہدایت آ چکی ہے۔ تو مسلمانوں، ایسے لوگ خواہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، صابی ہیں، سبائی ہیں یا مسلمان ہیں، مشرک ہیں، مسلمانوں جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح انسانوں کو بھی مالک کائنات، رازق کائنات وغیرہ وغیرہ تصور کر لیتے ہیں تو پھر حقیقی ایمان اور محنت سے آزاد ہو جاتے ہیں، بے غیرت اور بے شرم بن کر انسانوں کے آگے دستے سوال پھیلاتے ہیں اور یہ یقین پختہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مشکل کشا اور دستگیر ہیں۔ مسلمانوں کو جن مذہبی پیشہ وروں نے ایسے غلط عقائد دے کر حقیقی ایمان اور محنت سے لا تعلق کر دیا ہے، وہی لوگ زوال امت مسلمہ کے ذمہ دار ہیں۔ مسلمانوں، دین مذہب کے مقابل دنیا میں اخوت، محبت اور امن کا پیغام لایا کہ انسان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو، حق شناسی اور حق گوئی کا شعور پیدا ہو، لیکن جو کچھ ہوا سب اس کے برعکس ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کی دینی تعلیم کا اول تو انسان نے کوئی اثر ہی نہ لیا، اگر چند لوگوں نے اثر لیا بھی تو وہ بھی ان کی زندگی کے تھوڑے عرصے بعد ختم ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ دین ایسے لوگوں کی آغوش میں چلا گیا جنہوں نے اس کو اپنے مفاد میں استعمال کے لیے بدلنا شروع کر دیا اور اس میں اس قدر کی ہوئی فروعات کو مذہب کا نام دے دیا۔ مسلمانوں، دین اور مذہب میں اتنا باریک فرق ہے کہ سرسری نظر سے مطالعہ کرنے والے کو تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ اس میں کیا فرق ہے، لیکن اس کے اثرات اتنے دور رس ہیں کہ اس سے قوموں کی زندگی میں انحطاط بھی آتا ہے اور انقلاب بھی۔ آپ اس کو صرف ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص کا نام پیرا دتا، دوسرے شخص کا نام اللہ دتا ہے، بظاہر دونوں نام ہیں اور عام نظر آتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں،
لیکن آپ اس باریکی کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ان دونوں ناموں میں پنہا ہے تو سب بات واضح ہو جائے گی۔ پہلے نام سے جو مرتش ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا پیروں نے دیا ہے، تو یہ مذہب ہے کہ اللہ سبحانہ کے انسانوں میں بھی طاقت ہے کہ وہ اولاد دے سکتے ہیں۔ صفات پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان خدا کا بدل نظر آنے لگتا ہے، جہاں تک کہ وہ دوسرے انسانوں کا مشکل کشا، حاجت روا اور انداتا بن جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک دن اس کی پرستش شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے بت تراش لیے جاتے ہیں، قبروں پر مزارات بنائے جاتے ہیں، تو گویا انہیں خدا کا نعم البدل بنا کر دنیا اور آخرت کے مالک بنا دیا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ سبحانہ کے کاموں میں دخل دینے کا عقیدہ بنا لیں تو یہ مذہب ہے۔ اس کے برعکس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ نے دیا ہے تو پھر ہم اللہ سبحانہ کے سوا کسی کو یہ مقام نہیں دیتے کہ تخلیق انسان، قوانین اولاد میں کوئی اور حکم دے سکتا ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ عمل تخلیق قوانین خداوندی کا پابند ہے اور اس میں کسی خارجی قوت کا عمل دخل نہیں۔ جب کوئی انسان یہ عقیدہ پختہ کر لے تو یہ دین ہے۔ اب مسلمانوں اس ایک مثال کو آپ ساری کائنات پہ لاگو کر سکتے ہیں کہ اس ساری خدائی میں ہر وہ عمل جو ضابطۂ خداوندی کا پابند ہے وہ انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اور یوں ہر وہ کام جو انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے اس کو کسی انسان کے دائرہ اختیار سے وابستہ کرنا شرک ہے۔ گویا مذہب شرک کی پیداوار ہے، اور یہ وہی شرک ہے جسے دین مٹانے آتا ہے۔ تو گویا ہر دور میں دین اور مذہب کا تصادم رہا۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سبحانہ کا دین پیش کیا تو مخالفین مذہبی پیشہ ور پیشواؤں نے اپنے اور اپنے آباء و اجداد کا مذہب پیش کیا۔ گویا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکرائے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، مذہبی پیشہ ور پیشواؤں کے مفادات خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ دینی پیشواؤں پیغمبروں کے ذاتی مفادات تو ہوتے ہی نہیں۔ ان کا ہر عمل خلق خدا کی بھلائی کرنا ہوتا ہے۔ وہ ظالموں کو انسانوں پر ظلم اور زیادتی سے منع کرتے ہیں، انسانوں کو ایک خدا کی عبادت کا درس دیتے ہیں، انسانوں کو اعلیٰ اخلاق کی تربیت دیتے ہیں، انسانوں کی پرستش، بزرگوں کو ماننے اور بزرگ پرستی سے منع کرتے ہیں۔ دینی پیشواؤں کی یہی تبلیغ مذہبی پیشہ وروں کو ناگوار گزرتی ہے، کیونکہ اس سے ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے، ان کی معاش تباہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے تو انسانوں کو یہ درس دیا ہوتا ہے کہ تم محض مجبور ہو، خدا ظالم ہے، تم کچھ کر نہیں سکتے، تمہاری تقدیر لکھ دی گئی ہے، تمہاری تقدیر کوئی بدل نہیں سکتا۔ البتہ ہمارے اعمال و افعال میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے ٹونے ٹوٹکوں سے تمہاری تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اب انسان کیونکہ خود غرض بھی ہے اور بے سمجھ بھی، اس لیے وہ ان کے دام میں آ کر، ان کے بھنور میں پھنس کر ان کا ہم خیال ہو جاتا ہے، تو گویا یہاں دین دب جاتا ہے اور مذہب حاوی ہو جاتا ہے۔